ब्रिगेडियर रिटायर्ड راشد ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ راشد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سیکرٹری خارجہ نے پریس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو کینیڈا میں اور امریکہ میں جو جس طرح کارروائیاں کی ہیں بھارت نے، بالکل سملر یہ پیٹرن ہے اور پاکستان میں بھی کلنگز میں ملوث ہے، کیا کہیے گا؟ یہ بالکل درست ہے، اور بھارت اس وقت گریپ آف فاشسٹک میجورٹیرین زینوفوبیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجار کا واقعہ ہوا کینیڈا میں، اس کے بعد ایک امریکن شہری کو قتل کیا گیا، اور اس کے جو تانے بانے وہ چیکو سلواکیہ میں چھپے ہوئے ایک انڈین شہری سے جڑے، اور جس کو راہ کی معاونت حاصل تھی، اور اب امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس پہ پراپر اس کو گرفتار کر کے امریکہ لے جا رہے ہیں۔ تو یہ لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت ایک ایسی ڈینجرس آئیڈیالوجی کی زد میں ہے which is driving their politics، کہ اب وہ اپنے اندر جو انٹرنل امپلوژن ہوگا پولرائزیشن کی وجہ سے جو مائنارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر یہ خطے کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور گلوبل لیول پہ بھی یہ ایک گلوبل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکا ہے۔ اب یہ جو پاکستان میں انہوں نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروائے، یہ بالکل وہی ٹیمپلیٹ ہے جو انہوں نے ہردیپ سنگھ نجار کے لیے استعمال کیا کینیڈا میں، جو امریکہ میں استعمال کیا ایک قتل کرنے میں، ایک اس کے اٹیمپٹ کرنے پہ ایک سکھ جو ایکٹیوسٹ تھا، اور یہاں پہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کشمیر کی ایڈوکیسی کرتے تھے، اس کے لیے آواز بلند کرتے تھے، اور ان کو چن چن کے قتل کرنا، ایک میسج بھیجنا، ایک ٹیرر پھیلانا، اور اس میں ہندو میجورٹیرینزم کا جو خواب رام مندر کی صورت میں انہوں نے دیکھا، وہ ایک کلیئر میسج دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم مساجد کو گرا کے اس کی جگہ ایک ہندو ویٹیکن سٹی بنا رہے ہیں۔ یہ تو وہ ایک ایسی کریڈ ہے، آپ سمجھیں کہ سینٹ پال کے جو چرچ ہے لندن میں، اس کو گرا کے اس کے اوپر کوئی ہندو ٹیمپل بنا دیا جائے۔ تو دنیا کو اس کو ادراک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اس چارجڈ ایٹماسفیئر میں جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2014 میں بھارت نے مظفر نگر میں فسادات کروا کے کمیونل جو ایک سینٹیمنٹ تھا اس سے فائدہ اٹھا کے الیکشن جیتے تھے بی جے پی نے، اور اس کے بعد جب نیکسٹ الیکشن ان کے آئے 2019 تو اس وقت انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور بالا کوٹ رچایا۔ اب اس وقت انہوں نے یہ رام مندر کا کھیل کھیلا، اور اس کے بعد جب رام مندر تو ون آف اسپیکٹیکل ہے، اور اس سے بھی جب کام نہیں چلے گا تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ اب کسی اور ایڈونچر کی تلاش میں، تو اس کے لیے جو پاکستان کے اندر انہوں نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے، جو ایک پورے پراکسی وارفیئر کا نیٹ ورک ہے جس کو را رن کر رہا ہے، اس کو ایکٹیولی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں سی پیک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے $500 ملین کا ایک فنڈ مختص تھا، 77 حملے کروائے گئے جو کہ ڈاکومنٹ ہوئے۔ تو پاکستان نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا، اس کو انڈر ریپس رکھ کے انٹیلیجنس کی سطح پر دوسرے انگیجمنٹ چینلز پہ بروئے کار لایا، مگر اب تو جب یہ شہریوں کا قتل عام جو کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا فرض ہے، یہ ایک سیریس چیز ہے، اور اسی چیز کو آج دفتر خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ میں اجاگر کیا ہے، اور ہمیں یہ اب اس پورے نیٹ ورک کی طرف دھیان کرنا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے مزید جو ان کی جو لنکیجز ہیں جو اندر پاکستان کے پراکسی وارفیئر کا جال ہے اس کو کس طریقے سے توڑا جائے، اور اس کو بائی لیٹرل سطح پہ تو اس چیز کو اجاگر کرنا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی بھی اس خطرے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یو این میں جتنے بھی فورمز ہیں اس پہ یہ جو بھارت کا مکروہ چہرہ وتھ ٹینجیبل ایویڈنس وہ دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اس کو نوٹس لے، اور اس سے پہلے کہ خطہ ایک کشیدگی، تناؤ اور کسی بھی ایک ایکسیڈنٹ کی طرف جائے اس کا تدارک کیا جا سکے۔ جی راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اعزاز چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔